نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہزارہا معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سے حضور کا ایک عظیم الشان معجزہ معراج ہے، اور اس عظیم قصہ واقعہ اور داستان کو خود اللہ رب العالمین کا قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ میں براہ راست کتاب الہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ محفل کے دوران میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کچھ دیر کے لیے اپنی توجہ اور اپنی التفات میری طرف رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور کے معراج کو بیان کیا تو آغاز یہاں سے کیا، سبحان۔ کہاں سے کیا؟ بولیے تو صحیح، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب آپ توجہ کریں گے تو میں صوفیاء، اہل طریقت، اہل معرفت اور اہل حقیقت کی دنیا سے ایک عام بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اہل طریقت کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اور علم باطن کے کمانڈرز کہتے ہیں، واقعہ ہے آقا کے معراج کا، بیان ہے تاجدار کائنات کے سفر معراج کا، قصہ تھا زارا کے بابا کے مسجد حرام سے اقصی، اقصی سے آسمان، آسمانوں سے سدرہ، سدرہ سے عرش الہی، وہاں سے لامکہ۔ یہ آقا کا جانا اور آنا بات تھی اس کی، لیکن مولا ڈائریکٹ ادھر نہیں آیا، ڈائریکٹ یار کی بات نہیں کی، براہ راست اپنے محبوب کا قصہ ہے معراج نہیں چھیڑا، بلکہ پہلے اپنی بات کی، سبحان۔ پہلے اپنی بات کر رہے، سبحان۔ لوگوں سنو، میری ذات بات ہے، مولا بات آقا کے معراج کی ہے، تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ پہلے اپنی بات کیوں کرتا ہے؟ کہا میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا یہ جو آگے واقعہ ہے معراج کا، یہ بڑا متحیر العقول واقعہ ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ جب کوئی اعتراض کی جرت کرے اور اگر کوئی انکار کی جرت کرے تو وہ میرے یار کی طرف رخ نہ کرے، وہ مجھ رب کی طرف رخ کر کے بات کرے، میری طرف دیکھے اور میں رب کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بات میرا محبوب نہیں کر رہا، یہ میں کائنات کا رب کر رہا ہوں، میں خدا کہہ رہا ہوں۔ کیا پاک ہے وہ ذات؟ کیا پاک ہے وہ ذات؟ مولا مقصد مطلب کیا ہے؟ کہا اگر کوئی کسی طرح کی بھی بات کرنا چاہتا ہے تو میرے یار کی طرف
میری طرف بولے میں اور آسان کروں۔ رب کہتا ہے میرا محبوب میں لوگوں کو اپنی جانب بول کر تیری عظمت کو بچا لوں گا۔ تیری عظمت کی طرف کسی کو نہیں بولنے دوں گا کہ کوئی تیری طرف منہ کر کے بولے، نہیں، کہا میں ہوں تیرا محب، میں ہوں تجھ سے محبت کرنے والا اور تو ہے میرا محبوب۔ اور ہر محب اور عاشق کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سارے تانے مجھے دے دیے جائیں اور میرے یار کو کوئی کچھ نہ کہے، میرے محبوب کو کوئی کچھ نہ کہے۔ رب کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آپ ذرا قرآن میں آئے نا تو اس کی اللہ نے جا بجا ڈھیروں مثالیں بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ نفیسہ کریمہ حلیمہ علیمہ مخدومہ معلمہ مکرمہ مکرمہ محدثہ کائنات کی تاجدار کی گھر کی زینت اور سید عائشہ کی حرمت اور عزت پر عفت اور عصمت پر بات آئی۔ رب نے کہا سونیا تو چپ کر جا، ہم بتاتے ہیں تیرے گھر والوں کی عصمت کیسی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو قرآن مجید میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے اور کائنات حسن کا تاجدار ہے، دنیا حسن کا لیڈر ہے، نام ہے یوسف۔ تو ان کی جب عظمت پر بات آئی، پاک دامنی پر بات آئی تو ایک بچے سے گواہی دلوائی، کہ تو بول، تو گواہی دے۔ مریم پر بات آئی تو کہا تیرا بیٹا بولے گا، لیکن سوچو جب میرے آقا کی زوجہ کی عزت پر بات آئی، رب نے کہا میرا یار چپ کر جا، فرشتیوں چپ کر جا، میں عرش سے بتاتا ہوں میرا یار بھی لاجواب ہے، میرے یار کا گانا بھی لاجواب ہے۔ نہ میرے یار کے دامن پر کوئی عیب، نہ میرے یار کے گھر والوں کے عفت و عصمت پر کوئی داغ۔ تو اللہ کہتا ہے سبحان، کہو نا سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دو، سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ویسے نہیں، اگر آپ کا موڈ بولنے کا کہ ہم لیٹ ہو گئے تو کم از کم قرآن سن کے سبحان کہہ دو سارے۔ اللہ پاک فرماتے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ایک تو یہ حکمت کہ دنیا جب بولنا چاہے تو وہ میری طرف دیکھ کے بولے، میرے یار کی طرف دیکھ کے نہ بولے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، علامہ آلوسی کہتے ہیں جو سبحان ہے نا، سبحان، سبحان یہ ہے کلمہ تحسین۔ کیا ہے کلمہ؟ بولیے اس کو عربی میں، عربی آپ اگر سائنس آف لٹریچر کو دیکھیں، آپ علم الادب کو دیکھیں تو اس میں وہ اس کو کلمۃ التحسین کہتے ہیں، کلمۃ التوصیف کہتے ہیں، کلمۃ التعریف کہتے ہیں۔ سبحان، اب مولا تو نے شروع ہی کرنی تھی، بات اپنے ذکر سے ہی شروع کرنی تھی تو یہ کہہ دیتا الحمدللہ الذی اسری بعبدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ الحمدللہ نہیں کہا، سبحان کیوں کہا؟ علامہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں بھی ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، ہم اگر کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو ہم بے ساختہ بول اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ سونی چیز دیکھ کے کہتے ہو نا سبحان اللہ۔ آپ کسی کے بیٹے کو دیکھیں، بھائی کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں، کسی کا گھر دیکھیں، کسی کا بنگلہ دیکھیں، کسی کا پلاٹ دیکھیں، گاڑی دیکھیں، کپڑے دیکھیں، سوٹ دیکھیں، آپ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولیے ابھی تلاوت ہوئی ہوگی، قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن سن کے آپ نے کیا کہا؟ جو بولا تھا وہ بولے نا، کیا کہا؟
نہ تو ہی تو آپ نے سن کے کیا کہا؟ بولو گج کے بولو یار بندہ خدا، سبحان اللہ۔ ابھی بیان ہوتا رہا تو آپ سن کے کیا کہتے رہے؟ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا بندہ جب سونی سے دیکھے، پیاری چیز دیکھے، دل ربا سے دیکھے، دل فریب دیکھے، تو بندہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ۔ ماجرا یہ ہے، ماجرا یہ ہے، رجب کا مہینہ تھا، مکے کی فضا تھی، حرم کعبہ تھا، سدرہ کا راہی جبرائیل آیا، آگے کہا سنا آقا اٹھو، میرا نبی اٹھا، جبرائیل نے امامہ پیش کیا۔ نہیں یار بولو تو صحیح نا سبحان اللہ۔ جبرائیل نے امامہ پیش کیا، سونیا سر پہ سجاؤ، آقا نے سجایا۔ ایک چادر پیش کی، سونیا کندھوں پہ سجاؤ، آقا نے سجائی۔ اس کے بعد میرا نبی سرما لگا کے، سج کے، تیل لگا کے، گج کے، بن کے، سور کے، خوب روح سے خوب تر ہو کر جب چلنے لگا، رب نے دیکھا کہ یار بڑا سونا لگ رہا ہے، کہا میرے محبوبہ محبوب جب سج کے چلنے لگا ہے، جب دھج کے چلنے لگا، جب پوری اپنی شان و سطوت سے چلنے لگا، پوری عظمت و رفت سے چلنے لگا، پوری اپنی شان و تمکنت کے ساتھ چلنے لگا، رب نے دیکھا، کہا فرشی تو بعد میں کہیں گے سبحان اللہ، میرا بھائی کہہ دیتا ہوں سبحان۔ واہ میرے محبوبہ کیا سجا ہے تو، کیا سونا لگ رہا ہے تو آگے فرما سراب عبدہی سبحان الذی۔ اور ایک یہ بھی میں نے ابھی آتے ہوئے پڑھا، حضرت امام ماوردی کہتے ہیں عربی لوگ، عرب والے، لغت عرب کے شناسا، وہ جب کسی بات کو مضبوط کرنا چاہے نا، پکا کرنا چاہے، اور کسی بات میں وزن پیدا کرنا چاہے، اور کسی بات کے اندر وہ طاقت پاور ڈالنا چاہے، تو ان کا ایک رواج ہے، وہ کلام کو شروع سبحان سے کرتے ہیں۔ کہاں سے کرتے ہیں؟ سبحان سے۔ اب رب نے کہا واقعہ ہے میرے محبوب کے معراج کا، اس کو کوئی کمزور نہ سمجھے، یہ بڑی مضبوط بات ہے، رب لے گیا تھا اپنے محبوب کو۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے گیا، کہاں سے، کب؟ کہا رات کے مختصر سے حصہ میں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس کے سبحان پر، اسرا پر، بعبدہ پر، لیلن پر، من المسجد الحرام پر الى المسجد الاقصی پر، یہ ساری گفتگو ہے۔ میں ساری باتیں چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ پر علادہ بحث ہے، جو باقاعدہ مفسرین نے، ائمہ نے، اور سائنس آف ایکسپلینیشن کے، الیبوریشن اور انٹرپریٹیشن کے کمانڈرز نے باقاعدہ اس پر ڈسکشن کی۔ وہ ساری باتیں میں سمیٹ کر آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا آپ کا نبی، میرا آپ کا آقا، اور میرا آپ کا تاجدار آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود فرماتے ہیں، آقا نے کہا لوگوں یہ میرا وہ معجزہ ہے کہ جو نہ کسی کو ایسا ملا، نہ صبح قیامت تک ملے گا۔ رب نے کہا میرا بابو، میرا یار، میں نے تجھے وہ شان عطا کی جو نہ پہلوں کو ملی تھی، نہ صبح قیامت تک کسی کو ملے گی۔ کہا ان شانوں میں سے، ان مقامات میں سے، اور ان حضور کے محامد و محاسن میں سے، کمالات میں سے ایک کمال کا نام معراج النبی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ معراج النبی ہے، معراج مصطفیٰ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خود بیان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پاکی اس ذات کے لیے جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے اقصی لے گئی۔ اور مسجد اقصی کون سی؟ کہ مسجد اقصی وہ، توجہ، مسجد اقصی وہ الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔
مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے کیا رکھی ہے؟ بولیں تو صحیح. میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، یہ ضروری سمجھتا ہوں یہاں کرنا، اس لیے کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی ایسی ہی ہے.